20-22 سال پہلے جب ہم کینیڈا آئے تو یہاں پر موجود پاکستانیوں کو پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ اسی سسٹم سے، اسی نظام سے، اسی موروثی سیاست سے، اسی نیپوٹزم سے، اسی رشوت سے، سفارش سے، میرٹ کی دھجیاں بکھرنے پہ، ٹیلنٹ کا قتل ہونے پہ، ان سب باتوں سے اوب کے کینیڈا آئے تھے۔ تو وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور نہ ان کو کوئی امید تھی کہ یہ والی جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں دلچسپی لینا کوئی بڑی خوشکن بات ہوگی، یا کوئی تبدیلی کی کوئی صورت ہے جو وہ وہاں کے ووٹنگ سسٹم میں یا چیزوں میں دلچسپی لیں، اس لیے سب اس پہ مٹی ڈال کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ یہاں کے لوگوں نے بلکہ یہاں کینیڈا ہی میں نہیں بلکہ جہاں جہاں دنیا میں اوورسیز پاکستانی موجود تھے، سب نے پاکستان کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا جائی ود روبینہ فیصل، اور میں ہوں روبینہ فیصل۔ پاکستان کی سیاست کا یہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عمران خان نے جب ٹاک شو میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے سیاست میں آئے تو یہاں کے لوگوں کو کچھ امید بندھی کہ شاید ہمارے ملک کے بھی حالات یہاں کے ملکوں جیسے ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بندہ انصاف کی بات کر رہا ہے، ایک سوشل جسٹس کی بات کر رہا ہے، ایک پورے اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ صرف اپنی سیاست نہیں دیکھ رہا، وہ کل کے الیکشن نہیں دیکھ رہا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ تو سب لوگوں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یہ دلچسپی اپنے پیک پوائنٹ پہ 10 اپریل 2022 کو پہنچی، جب عمران خان کی الیکٹڈ حکومت کو بڑے برے طریقے سے، بہت بھونڈے طریقے سے گرایا گیا۔ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی وہ ہمارے لیے ابکائی کا باعث بن رہی تھی۔ یہاں کے بچے جن کو کینیڈا کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، وہ بھی تڑپ کے رہ گئے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ ان کی انوالومنٹ اس لیے ہو رہی تھی بیچ میں کیونکہ جو یہاں پہ موجود دوسرے ملکوں کے بچے تھے یا یہاں کے جو بچے لوکلز ہیں، وہ ان کو پوچھتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم بن کے آ گیا ہے جو بیل پہ تھا اور جس کی 2 دن بعد ہیئرنگ ہونی تھی اور فیصلہ ہونا تھا کہ اس نے جیل میں جانا ہے، آپ لوگوں نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ بات بچوں کے لیے انتہائی شرمناک تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر امریکہ کی انٹرفیئرنس سے دوسرے ملک، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ کہ جو تیسری دنیا کے غریب ملک ہیں ان میں اسٹیٹس کو قائم ہی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ سپر پاورز کی مداخلت برقرار رہے۔ یہ میری بات پہ یقین نہیں ہے تو حامد میر صاحب کے جو فادر ہیں وارث میر، ان کی کتاب میں ایک مضمون میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے، یہاں کے بچوں کو بھی پتہ ہے۔ یہ بات بڑی شرمندگی کی بات تھی، اور جب یہاں پر جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے سب میں اس بات کا ذکر کیا گیا۔ سب میں جب ہم وہاں پہ جاتے تھے، جلسوں میں ابھی گئے، ٹورنٹو میں ہوا، مسیساگا میں ہوا، وہاں پہ جو بچوں میں جو اینگر تھا وہ سب میں یہ اینگر تھا کہ یہ کیا، ہمیں یہ کیا سمجھا ہے، یعنی ہماری اس سے زیادہ گندی انسلٹ نہیں ہو سکتی کہ ہمارے منہ پہ ایک کرمنل کو مار دیا گیا ہے کہ یہ لو، یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملکوں میں یہ حال ہے جہاں پر ہم بھی اسی لیے آ کے رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا اگر چلان ہو جاتا ہے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے، آپ اگر اوور سپیڈنگ کر لیتے ہیں تو آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ کوئی چھوٹی سی آپ ایسا غیر قانونی کام کر لیں، آپ کو فائن چھوڑیں، آپ کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر والنٹیئر ورک کرنے جانا ہے، آپ کو پولیس چیک کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں جب یہاں پر آئی تو میں نے اپنے کچھ ایسے میری جو فرینڈس تھیں جو سکولز میں جاب کرنا چاہتی تھیں، اور میں نے خود اپنے بچوں کے سکول میں وہ ایک والنٹیئر ورک ہوتا ہے ایک دن جانے کے لیے، تو مجھے پولیس چیک کروانا پڑا تھا، پولیس چیک کروانا پڑا تھا، سیکیورٹی چیک۔ مجھے وہ رپورٹ ملی تھی اور پھر میں جا کر اپنے بچوں کے سکول میں مہینے میں 1 دن والنٹیئر میں نے کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے اتنے لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑا تھا۔ ان ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہے، آئین کی بالادستی ہے، سوشل جسٹس ہے۔ آپ سب کو ایک قطار میں کھڑے ہونا ہے، آپ سب ایک طرح ہیں، کوئی لا قانونیت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا ایک کا سکینڈل بنتا ہے، فائنینشیل سکینڈل بنے، کچھ بنے، آپ کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک پاکستانی تھے، پہلے پاکستانی جو یہاں کے مین اسٹریم پالیٹکس میں انٹر ہوئے، واجد خان صاحب، وہ لبرلز کی طرف سے جیتے، لیکن سم ہاؤ جیتے ان کو کچھ ہوا اور وہ کنزرویٹو میں چلے گئے۔ وہاں پر ان کو ہارپر کا مشیر خاص شاید بننے کی آفر ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی
پارٹی چینج کی، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر لوٹے نہیں چلتے ہیں، تو ان کی سیاست آج تک ختم ہو گئی تھی۔ تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز جہاں پر بچے دیکھتے ہیں، وہ اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غیر آئینی حرکت ہارس ٹریڈنگ کی تھی۔ یہاں رہنے والے جو لوگ تھے، جو پاکستان کی سیاست سے تھک کے، یہی دو خاندانوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کے تنگ آ کے یہاں آئے تھے۔ عمران خان کی شکل میں ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، اور جب عمران خان سے بھی بہت غلطیاں ہوئیں، انہوں نے بھی جو کمپرومائز کیا اتنے سال 24 ایئر اسٹرگل کے بعد، جب وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں انہی لوگوں کو لے کے میں چل سکتا ہوں، اس کے بغیر میں پاور میں نہیں آ سکتا، اور جب تک میں پاور میں نہیں آ سکتا میں چیزیں چینج نہیں کر سکتا، میں سوشل ورک سے چیز چینج نہیں کر سکتا، تو چیزیں چینج کرنی ہے تو مجھے پاور میں آنا پڑے گا۔ تو پاور میں آنے کے لیے 24 سال تک وہ چین چیزوں سے بچتے رہے، وہ راستہ اختیار کر کے جب ان کو آنا پڑا تو ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئیں، ہونی تھی مینجمنٹ میں، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے آپ کو پھینک دیا جائے سمندر میں اور کہا جائے کہ تیرو اور منزل تک پہنچو، تو عمران خان کوشش تو کر سکتا ہے، اور اس نے کی اور اب بھی کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ دوبارہ ان سب چیزوں کے باوجود اس کے ساتھ اس لیے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اس کو اول تو پہلے جو 3.5 سال آپ نے مشکل سے کڑوا گھونٹ بڑھ کے بیٹھنے دیا، وہ آپ سے نہیں برداشت ہوا، اس میں آپ نے اتنی ہرڈلز ڈالی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ جی یہ تم سے ہوتا نہیں ہے۔ اب تو ہمیں اس کی مس مینجمنٹ سے بھی کوئی شکایت نہیں رہی، اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ بیوروکریسی، میڈیا، سب وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، جو آپ کی طاقت ہوتی ہیں، وہی اس کے خلاف تھے، سب اس کے خلاف تھے، اور وہ لڑ رہا تھا سسٹم سے۔ کچھ 4-5 کوئی اس کو ہیرے ملے ہوں گے جن کو ساتھ لے کے وہ چل رہا تھا اتنے 22 کروڑ کے ملک میں۔ تو یہ چیزیں، اس کی غلطیاں بھی ہم نے معاف کر دی ہیں۔ اب سب لوگ جو کینیڈا میں موجود ہیں، ایک آدھ کو نکال کے جن کے کچھ یا تو ذاتی مفادات ہیں ان پارٹیوں سے جو دو ہمارے سروں پہ سوار ہیں سالوں سے، اور یا ان کو کوئی خاص حسد یا بغض ہے عمران خان سے، اس کے علاوہ ہر سینسیبل بندہ جو نظریات کی بات کرتا ہے، جو آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، وہ سب اب عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ اب کھڑا ہوا ہے، اس نے آواز بلند کی ہے۔ اگر آپ چینج واقعی میں چاہتے تھے تو اب وقت ہے کہ آپ اس کی آواز ملائیں۔ دیکھتے رہیں میرا چینل۔ ابھی میں اگلی ویڈیو میں عمران خان کے بک سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی، جس سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا سوچ تھی اس کی جس سے وہ سیاست میں آیا۔ خدا حافظ۔